Assalamu alaikum everyone. This is Shagufta Ismail and today we will be learning how to start own business with a minimal investment. हम इस वीडियो में जिस बिज़नेस की बात करेंगे वो है एक डिज़ाइनर बुटीक. As a textile designer, I always wanted to open up my own boutique, a designer boutique, right? अच्छा, अब इसका सबसे पहली जो चीज़ हमें इसके बारे में देखनी है वो ये है कि ये बिज़नेस जो है इसका मार्केट में कोई स्कोप है भी या नहीं. तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि डिज़ाइनर जो कपड़े होते हैं उनकी अब जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होती जा रही है. ख़ास तौर पे जो इवेंट्स होते हैं, जो ब्राइडल इवेंट्स होते हैं, वेडिंग इवेंट्स होते हैं, उनमें ब्राइडल फ़ोटो शूट्स में और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप है. तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो ब्राइडल बुटीक बनाना चाहते हैं उसको हम इस तरह से उसको डिज़ाइन करें और इस तरह से उसको लेके आएँ कि वो इन मार्केट गैप्स को कवर करें. उसके अलावा हमें ये भी रिसर्च करनी चाहिए कि और मार्केट में कौन कौन से लोग हैं जो डिज़ाइनर बुटीक्स पे काम करते हैं, ऐसे कौन से डिज़ाइनर्स हैं जो पर्सनली डिज़ाइनर बुटीक्स चला रहे हैं, वो किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है. ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए. अगर हम अपने कंपटीशन को सही से एनालाइज नहीं करेंगे तो हमारे लिए मार्केट में पेनिट्रेट करना और सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है. Once done with that, now we have to analyze our business and our market and our target audience in a way that we have no questions left. अब हमें मार्केट में जाके अपना गैप देखना है कि मैं किस एरिया में हूँ, मैं जोग्राफिकली कौन सी सेगमेंटेशंस को टारगेट करूँगी और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है आया वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, वो मिडिल क्लास है, वो एलीट क्लास है, वो कौन सी क्लास है कि उनके लिए मैं सूट डिज़ाइन करूँ. अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरा टारगेट है कि मैं ब्राइडल बुटीक बनाऊँ पूरी जिसमें मेंस वेयर भी हो और वुमेन्स वेयर भी हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब मुझे ये देखना होगा कि वो डिज़ाइनर जो ड्रेसेस हैं वो लेगा कौन. तो अगर हम सोचें अपर मिडिल क्लास में भी, मगर ज़्यादा टारगेट हमें एलीट या अपर मिडिल के बीच में ही रखना होगा क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है वो इतना एक्सपेंसिव डिज़ाइनर ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते. This was a brief introduction or brief overview that how one should open a business. इस ब्रीफ डिस्कशन से हमें ये अंदाज़ा होता है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू एनालाइज द मार्केट एंड द ऑडियंस एंड द सेगमेंटेशंस जिसको हम अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, बिकॉज आपको प्रोडक्ट इस तरह से बनाना है और इस तरह से पेश करना है जैसे वो अगले बंदे की ज़रूरत हो. मूविंग ऑन, अब हम एक्चुअल मार्केट की तरफ बढ़ते हैं कि मुझे अगर डिज़ाइनर बुटीक बनानी है तो मेरी टारगेट मार्केट कौन है. मेरी टारगेट मार्केट होगी अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास, ठीक है, नॉट एलीट नॉट पुअर, जस्ट अपर मिडिल क्लास, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हैवी ड्रेसेस भी पहनना पसंद करते हैं और कल्चरली भी हमें देखना है कि किस तरह के कलर्स और किस तरह की चीज़ें बहुत इन हैं और किन चीज़ों को ये प्रेफर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी डिमांड है. ये वो लोग हैं जो बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस जो हैं बहुत हाई फाई फेमस डिज़ाइनर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इनके लिए एक न्यू कमर जिसकी प्राइसेस जो हैं जिसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इनकी इकोनॉमिक क्लास और इनकी ऑक्यूपेशंस के साथ अलाइन होगी वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा. तो हमारी टारगेट ऑडियंस हो गई अपर मिडिल क्लास, राइट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ अब हम देखेंगे वो ये होगी कि ये डिमांड की हमने बात कर ली कि कितनी डिमांड है और प्राइसिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है, अब हमें बाकायदा कोस्टिंग पे काम करना है कि कोस्टिंग कैसी पड़ेगी. अब एक डिज़ाइनर ड्रेस है उसको जब आप बनवाते हैं उस पर हाथ का किया हुआ काम होता है, उस पर स्पेसिफिक कट्स होते हैं, उसका फैब्रिक जो होता है उसकी क्वालिटी क्या है और आप उस पर किस तरह का काम यूज़ कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है कोस्टिंग के लिए. अभी हमने बात की कि हमने टारगेट ऑडियंस सेट की है जिसकी एक पर्टिकुलर प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि वरना वो अट्रैक्ट नहीं होंगे. ज़्यादा लो प्राइसिंग पर भी नहीं, बिकॉज़ वो उसको चीप समझेंगे, और ज़्यादा हाई प्राइसेस भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी बिकॉज़ वो उनके लिए उनकी क्लास से ज़्यादा होगा, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे. Now keeping that in mind, we have to work in a way that it is cost effective, it is economic friendly, but yet it has a good quality. तो उस अब एफर्ट उस पे लगेगी. आपको ये देखना है कि आपको एक
برائڈل ڈریس بنانے کے لیے کتنی ریسورسز چاہیے، کتنے لوگ لگیں گے، کتنا لیبر چاہیے ہوگا. آف کورس فار انسٹنس آپ اس پہ ایمبیلشمنٹ کر رہے ہیں، اڈا ورک کر رہے ہیں، آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ پورا کام خود کریں. یو نیڈ لیبر فار دیٹ. تو وہ لیبر چاہیے ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد جو اڈا ورک یا اس طرح کی ایمبیلشمنٹس ہوتی ہیں ایکسپینسو ہوتی ہیں، جو ہاتھ کا کیا گیا کام ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ادر دین دیٹ آپ کو یہ رکھنا ہے کہ آپ اسٹچنگ اس کی کروا رہے ہیں، اس کے کٹس کیسے ہوں گے، اس کی فٹنگ کیسے ہوگی. آیا آپ کی بوتیک جو ہے وہ ڈیزائنر جو آپ کے کسٹمر ہیں ان کے لیے کسٹمائز ڈریسنگ بناتی ہے یا کچھ جنرل کٹس ہیں جو وہ فالو کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو رکھ کے آپ کی کاسٹنگ آئے گی. جب آپ اپنی پرائس سیٹ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کوسٹنگ اور پرائسنگ میں اتنا مارجن ہو کہ آپ اس میں پروفٹ کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ آپ لاس میں چلے جائیں. یہ بات ہم نے ڈسکس کی ہے کہ ہم اکنامک فرینڈلی چیز بنائیں گے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ بنا لیں جس میں ہمیں ہی لاس فیس کرنا پڑے. بیکاز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ڈیزائنر ڈریسز آر ناٹ دیٹ چیپ اور ناٹ دیٹ لیس ایکسپینسو لیٹس سے، بیکاز اس میں خاص قسم کا کام کیا جاتا ہے. دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ دا کوالٹی اینڈ دا ورک ڈن از ٹوٹلی انٹریکیٹ. اٹس ناٹ لائک اینی ادر ڈریسز جو آپ رینڈملی جا کے شاپ سے خریدتے ہیں، ان میں اور ڈیزائنر ڈریسز میں فرق ہوتا ہے. تو آپ کو اس کوالٹی کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو لیٹس سمرائز دی اسٹیپس جو ابھی اب تک ہم نے کاؤنٹ کیے. سب سے پہلے ویل ہیو ٹو لک انٹو دا مارکیٹ گیپ. وی ہیو ٹو لک کہ ہمارا کمپٹیشن کیا ہے، ان کی پرائسنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں، کون سی ڈیزائنر بوتیکس ہیں جو باہر کام کر رہی ہیں. پھر ہم اپنی ڈیزائنر بوتیک لے کے آئیں گے. پلس وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہماری ڈیزائنر بوتیک میں کوئی ایک خاص پوائنٹ ہو جو ہمیں ہمارے کمپٹیشن سے الگ کرے، مختلف وے میں لے کے جائے اور ہم زیادہ آڈینس کو اٹریکٹ کر پائیں. ٹھیک ہے، موونگ آن. پھر ہم نے اپنی جو ٹارگیٹ آڈینس تھی وہ سیٹ کی. جو ہمارے ٹارگیٹ کسٹمرس تھے ہم نے سیٹ کیا کہ ہم اپر مڈل کلاس کو ٹارگیٹ کریں گے، بیکاز دے آر موسٹ لائکلی ٹو بائی دی ڈیزائنر ڈریسز وچ آر ناٹ ویری ایکسپینسو بٹ ناٹ دیٹ چیپ ایز ویل، رائٹ. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایک ڈیزائنر ڈریس بنانے کے لیے کتنی کاسٹ چاہیے ہوگی اور اس کی ہم پرائسنگ کیسے سیٹ کریں گے. تو ہمیں سب سے پہلے ہم فیبرک لیں گے، ہم ریسورسز اکٹھا کریں گے، اس میں جو چیزیں آئیں گی، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمیں لیبر چاہیے ہوگا. ہمیں اس چیز کو کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم اسپینڈ چاہیے ہوگا، ایک ایفرٹ لگے گی. ہم ساری کوسٹنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ایک ایسی پرائسنگ اسٹریٹجی اس کے لیے سیٹ کریں گے جو لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرے مگر ہمارا پروفٹ مارجن بھی اس میں انکلوڈیڈ ہو. اچھا، باقی جو یہ اسٹیپس تھے کہ ابھی جن کو ہم نے مختصر ڈسکس کیا ہے، جیسے اسٹیچنگ ہے، ایمبیلشمنٹ ہے، اینڈ اس کا پورا ایگزیکیوشن ہے، مختلف اس میں باریکیاں ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو ہمیں اس میں بھی بہت اسپیسیفک ہونا پڑے گا ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ کوالٹی. ہم کوالٹی کی بات کر چکے ہیں کہ ایک ڈیزائنر ڈریس جو ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر کوالٹی اسٹینڈرڈس پر بنایا جاتا ہے اور اس کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو نیا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو انیشیلی اتنا بجٹ ہے ہی نہیں، تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا جائے. دیکھیں، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے مارکیٹنگ. سب سے پہلے تو جب آپ نے اپنا بوتیک لانچ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو یوز آل دا کمیونیکیشن ٹولز ریئلی ویل ان آرڈر ٹو اٹریکٹ یور آڈینس، یور ٹارگیٹ کسٹمرس. آپ آن لائن پیج بنائیں، انسٹا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بھی آپ ایک پرٹیکولر ریسورسز کے تھرو، چینلس کے تھرو کر سکتے ہیں. لیکن آپ بہت اگر انیشیل لیول پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو میک انسٹا اور فیس بک پیج، اس پہ اپنا پورا ڈیٹیلز، آپ کیسے کام کرتے ہیں، واٹ آر دا تھنگس دیٹ میک یور برانڈ یونیک. اور انیشیل کوئی ڈسکاؤنٹ آفرز بھی آپ لگا سکتے ہیں، ڈسکاؤنٹس اٹریکٹ پیپل اے لاٹ. اس کے علاوہ ارلی برڈ آفرز ہوتی ہیں، وہ آپ ایک چیز کر سکتے ہیں. اپنی چیز کو پیش اس طرح سے کریں، اس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں، ویڈیوز بنائیں اپنے کچھ پروڈکٹس کی کہ وہ بالکل جو ہے کسٹمرس کے ذہنوں میں گھر کر جائے. یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ دیٹ. اگر آپ کی مارکیٹنگ اسٹرانگ ہو گئی اور آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے اور ایک آرڈر آپ کو دیتا ہے تو آپ اس میں کچھ ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں. وہ جو ایڈوانس پیمنٹ ہوگی دیٹ وڈ ہیلپ یو ود دا انیشیل اسٹارٹنگ پروسیسز. ٹھیک ہے. اچھا جی، کچھ انویسٹمنٹ آپ کی بھی ظاہر ہوگی، منیمم انویسٹمنٹ ہوگی، مگر ظاہر آپ کو ایک یا دو ڈریسز اپنے ایسے بنانے ہوں گے کہ آپ جس کے تحت آپ مارکیٹنگ کر سکیں اور کسٹمرس کو اپنا کام دکھانے کے لیے بھی آپ کے پاس پروڈکٹس کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ چیز ہو گئی. مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہم نے ڈسکس کر لی کہ ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں، پیجز کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے فار دس پرپز. Once the marketing is done and you have attracted the customer and order is placed,
آپ کو کچھ ایڈوانس پیمنٹ ملتا ہے. اچھا اب ایڈوانس پیمنٹ کے لیے بھی یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے رف اسٹیمیٹ ہو کہ جو کسٹمر باتیں مجھے بتا رہے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جس طرح کا کام ہونا چاہیے اس کی کاسٹنگ کتنی ہوگی، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ یو ول ہیو ٹو یو نو میک دا مارجنس کہ ایڈوانس اتنا ہوگا پھر آپ بعد میں مجھے اتنا پے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے بعد بات آتی ہے ڈیلیورنس کی. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اپنا پروڈکٹ، تو آپ کا انیشلی آپ کے پاس نہیں ہے فزیکل آؤٹ لیٹ نہیں ہے، یا آپ کے لیے بھی کنوینئنٹ نہیں ہے کہ کسٹمر خود آ کے پک کریں فار انسٹنس، تو آپ کے لیے ڈیلیوری کے لیے آج کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، بیکاز اتنے سارے باہر ریسورسز ہیں اور اپورچونیٹیز ہیں جن کو یوز کر کے ڈیلیوری والے چیز کر سکتے ہیں. بٹ اس کے لیے بھی بہت کوشش ہونا پڑے گا کہ آپ کا پروڈکٹ صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ ڈیلیور ہو جائے. اس کے لیے یا تو آپ کسی کو جو بہت سارے ڈیلیوری کے جو ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا ایک آپ کمیشن بیسڈ ایک چیز کر لیں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے، کیونکہ آپ بالکل ہی رینڈملی کسی کے ہاتھ ڈیلیوری نہیں بھجوا سکتے. پروڈکٹ مس پلیس ہو سکتا ہے، ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسٹمر سروس از ریئلی امپورٹنٹ. کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بلڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ. کسٹمرس کے ساتھ وہ لائلٹی بنانا یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کسی بھی بزنس کے لیے. اس کے لیے آپ کو آپ کا بات کرنا، آپ کا ان سے انٹریکٹ کرنا، دا انٹائر ڈسکشن، دا وے یو ڈیلٹ ود دیم، دا وے یو لسن ٹو دیم، دا وے یو ایگزیکیوٹیڈ واٹ دے وانٹیڈ، اور یہ انڈرسٹینڈنگ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیشن بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور جو ریلیشن شپ ہے کسٹمر ریلیشن شپ اس کو بھی بہت امپورٹینس دینی ہے آپ نے ان آرڈر ٹو بلڈ دیٹ کسٹمر ریلیشن شپ اینڈ کسٹمر لائلٹی. آپ کا کسٹمر آپ سے سیٹسفائی ہو کے گیا ہے تو این ممکن ہے کہ وہ آگے جو ہے اور 10 لوگوں میں بتائے کہ میں نے دس پرٹیکولر جو ہے بوتیک سے ڈریس لیا تھا، اینڈ آئی ایم ریئلی سیٹسفائڈ ود یور سروسز، دا وے دے ڈیلپ، دا وے دے ٹاکڈ، دا وے دے کمیونیکیٹڈ، اینڈ دیئر کوالٹی. آف کورس پروڈکٹ کوالٹی از دا پرائر تھنگ. سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ وہ آگے بھی 10 لوگوں میں بات بتائیں. اس طرح بھی آپ کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے. ہم نے بات کی مارکیٹ انالیسس کی. ایک آپ کی جو آپ ڈیزائنر بوتیک بنانا چاہ رہے ہیں اس میں یونیک بات ایک ہونی چاہیے. ہم نے سوچا کہ ہم اپنے مڈل کلاس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور پرائسنگ اسٹریٹجی ہماری اٹریکٹیو ہو. ادر دین دیٹ ہم نے بات کی کہ پروڈکٹ کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی، ڈیلیوری کیسے ہوگی. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یہ ساری جو چیزیں اس میں ریونیو جنریشن کا بھی ہم نے بات کی کہ آپ کس طرح سے کاسٹنگ کریں گے. آپ کی کاسٹنگ بہت میٹر کرتی ہے.